بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جہاں بھی ہیں بخیر عافیت ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ انفارمیشن ویڈیوز کے سلسلے کی دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سخت کڑے پہرے میں ایک دراز قد شخص کو اس پہاڑی پر پہنچایا گیا جہاں پہلے سے پھانسی گھاٹ تیار کیا گیا تھا۔ پھانسی کی سزا پانے والے نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ آخری وقت میں اپنی دھرتی کے درخت، پھول پودے اور مناظر دیکھنا چاہتا ہے۔ انگریز فوج نے اس شخص کی آخری خواہش پوری کی اور پھانسی دینے کے لیے ایک اونچی پہاڑی کا انتخاب کیا جہاں سے یہ شخص ان مناظر کو اپنی آنکھوں میں سمو کر تختہ دار پر چڑھ گیا۔ اس شخص کا نام چاکر نوتک کلمتی تھا۔ چاکر کلمتی کا تعلق صوبہ بلوچستان کے موجودہ علاقے حب سے تھا اور ان کا خاندان درگاہ جی شاہ نورانی کا مجاور تھا۔ گل حسن کلمتی اپنی کتاب کراچی کے لافانی کردار کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ چاکر کلمتی کا تعلق کلمتیوں کی رجیرہ شاخ سے تھا۔ یہ کمیونٹی کراچی، ٹھٹھہ، بدین، حیدرآباد، جام شورو، لسبیلا اور حب میں بڑی تعداد میں آباد ہے۔ کراچی قدامت واقعات روایات میں مصنف غلام رسول کلمتی لکھتے ہیں کہ انگریز افسروں کو اکثر و بیشتر سیر و تفریح کے لیے مختلف علاقوں کی تلاش رہتی تھی اور اس لیے وہ منگو پیر کے قدرتی چشمے کو بہت پسند کرتے تھے۔ جس دن ان چشموں کی سیر پر انگریز افسران آتے تھے، مقامی افراد پر یہاں آنے پر پابندی ہوتی تھی۔ ان علاقوں کے لوگ زیادہ تر گلابان تھے اور منگو پیر کے چشموں سے ان کی بھیڑ بکریاں روزانہ کی بنیاد پر پانی پیتی تھی۔ انگریزوں کی جانب سے لگائی جانے والی پابندی سے لوگ متاثر ہوتے تھے اور انہی پابندیوں نے لوگوں میں نفرت کے جذبات کو بھڑکا دیا تھا۔ فروری 1839 کو جب انگریزوں نے کراچی شہر پر قبضہ کیا تو تالپور حکمران اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان سے مقابلہ کر سکیں، کیونکہ انہیں چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ لہٰذا انہوں نے معاہدہ کر کے کراچی شہر کو انگریزوں کے حوالے کیا۔ کراچی شہر کے اطراف میں خاص طور پر ملیر، کوہستان اور حب تک کے علاقے قبائلی چراہ گاہوں پر مشتمل تھے اور قبائل صدیوں سے آزاد حیثیت میں یہاں رہتے تھے۔ انگریزوں کے آنے سے ان میں احساس پیدا ہوا کہ ان کی آزادی ختم ہو چکی ہے اور وہ اپنی زمین غیروں کے ہاتھوں میں جاتے دیکھ کر انتہائی غم و غصے میں تھے، لیکن ان کے پاس جدید اسلحہ اور فوجی طاقت نہ تھی، اس لیے انہوں نے چھاپہ مار کارروائیوں کا راستہ اختیار کیا جس نے کئی ماہ تک انگریز سرکار کے لیے مشکلات پیدا کیے رکھیں۔ انگریزوں کے معاون سیٹھ نومل اپنی یادداشتوں میں چاکر کلمتی کو لٹیرا قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز شام کو 5 بجے کیپٹن ہینڈ گھوڑے پر سوار ہو کر سواری کے لیے منگو پیر کی پہاڑیوں کی طرف نکل گئے جہاں کچھ لٹیروں نے انہیں قتل کر دیا۔ شام کے 7 بج گئے لیکن کیپٹن چھاؤنی واپس نہیں لوٹا۔ فوج کے سپہ سالار کرنل سپلر نے ان کی تلاش کے لیے سپاہی پہاڑیوں کی طرف روانہ کی۔ گل حسن کلمتی کراچی کے آفاقی کردار میں لکھتے ہیں کہ راستے میں سپاہیوں کو کیپٹن ہینڈ کے مقامی سپاہی ملے جو پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کیپٹن نے انہیں ایک جگہ کھڑے ہو کر انتظار کرنے کو کہا اور خود اپنی اہلیہ کے ہمراہ آگے نکل گئے، اور جب بہت دیر تک کیپٹن کی واپسی نہ ہوئی تو وہ مقامی سپاہی کیمپ کی جانب واپس آ گئے۔ گل حسن کے مطابق کیپٹن ہینڈ کا اصل نام الیگزینڈر ہینڈ تھا اور ان کی اہلیہ کا نام میٹلڈا واٹسن تھا۔ سب نے مل کر کیپٹن ہینڈ کی تلاش شروع کی۔ لالٹین کی روشنی میں 9:30 بجے یہ سپاہی واپس چھاؤنی میں پہنچے۔ کیپٹن ہینڈ کی لاش ایک گھوڑے پر دیکھ کر کرنل سپلر اور 9 میل پریشان ہو گئے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ کیپٹن کی لاش ایک گڑھے میں موجود تھی اور
انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ ان کے گھوڑے اور اہلیہ کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ اس رات 10 بجے چھاؤنی میں اہم میٹنگ بلائی گئی۔ تمام انگریز انتظامیہ میں پریشانی اور خوف کی لہر دوڑ چکی تھی۔ تمام سپاہیوں، خواتین اور افسران کے بغیر اجازت باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی اور شہر کے راستوں کی ناکہ بندی کی گئی۔ سیٹھ نومل اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ رات کو 10 بجے کرنل سپلر نے انہیں بلوایا اور وہ چند سپاہیوں کے ہمراہ ان کے پاس پہنچے۔ کرنل سپلر نے کیپٹن کے بارے میں ایک خبر سے آگاہ کیا۔ میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کھوجی لے کر جاؤ اور پیروں کے نشانات سے قاتل کا پتہ لگاؤ۔ میں نے انہیں کہا کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے وہ اس وقت تک میں چھاؤنی سے باہر نہیں نکلوں گا۔ وہ 3-4 گھنٹوں کے بعد لوٹ آئے اور بتایا کہ بزدلی کا یہ کام شاہ بلاول کے خلیفہ چاکر نے چھٹا اور بدیجہ قوم کے 50 لوگوں کی مدد سے کیا ہے۔ میں نے شہر جا کر چھٹا اور بدیجہ قوم کے لوگوں کا پتہ چلایا اور بالآخر 8 افراد کو ڈھونڈ کر سخت پہرے میں انگریزوں کے چھاؤنی کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے کرنل سپلر کے سامنے اقرار کیا کہ وہ شاہ بلاول کے خلیفہ چاکر کے مرید ہیں اور یہ قتل چاکر نے کرایا ہے۔ وہ اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے یہ کام کیپٹن ہینڈ کے کوٹ پر موجود چمکتے تمغوں کے لالچ میں کیا ہے۔ سیٹھ نومل اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ کیپٹن ہینڈ کی لاش پہنچنے کے بعد کرنل سپلر اپنے نائب لیفٹیننٹ لیکی، جو اس وقت حیدرآباد کے سفارت خانے میں نائب تھے، کو لکھا کہ تالپور حکمرانوں سے خلیفہ چاکر کی کراچی حوالگی کے لیے کہا جائے۔ لیفٹیننٹ لیکی نے میر نور محمد پر دباؤ بھیجا، جس نے ایک خدمت گار کو شاہ نورانی بھیجا کہ خلیفہ چاکر کو قابو کر کے کراچی چھاؤنی بھیجا جائے۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ حیدرآباد کے میر لسبیلا کے جام اور کلات کے خان انگریزوں کی طاقت اور اثر و رسوخ سے خوفزدہ تھے، کیونکہ انگریزوں نے میروں کے ذریعے لسبیلا کے جام اور کلات کے خان کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر چاکر خان کو انگریزوں کے حوالے نہیں کیا گیا تو کلات اور لسبیلا پر حملہ کیا جائے گا۔ اس وقت کلمتیوں کے سردار ملک ابراہیم، جوکیوں کے سردار جہاں مہر علی اور برفتوں کے سردار ملک احمد خان سے بھی اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا۔ بہوٹ حمزہ خان کلمتی لکھتے ہیں کہ فوجی چھاؤنی کھارا در اور میٹھا در کے درمیان تھی۔ انگریز خچروں پر سوار ہوتے تھے۔ چاکر کلمتی بھی خچر پر سوار تھے اور اسی پر ہی کیپٹن کی اہلیہ کو بٹھا کر فرار ہوئے۔ راستے میں انہیں بھوک اور پیاس لگی۔ وہ ایک کنویں پر رکے جہاں پہلے سے ایک مقامی شخص موجود تھا، جس نے پانی پلایا اور کھانا دیا۔ اس کو چاکر نے پوری بات بتائی۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو اس شخص نے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ چاکر نے اسے نہیں بتایا اور کہا کہ کسی کو ان کے بارے میں نہ بتائے۔ جام لسبیلا نے اپنے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے کہا، جو اس شخص تک پہنچے اور اس نے پوری کہانی بتائی اور بتایا کہ چاکر کلمتی کس طرف گئے ہیں۔ گل حسن کلمتی کے مطابق چاکر جام لسبیلا کو بتائے بغیر خان آف کلات کے پاس پہنچے اور انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا اور کیپٹن ہینڈ کی اہلیہ کو بطور امانت ان کے حوالے کیا اور خود حب کی طرف لوٹ گئے۔ کلمتیوں کے سردار ملک ابراہیم کلمتی نے خان آف کلات سے رابطہ کیا اور بتایا کہ انگریزوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر چاکر خان گرفتاری پیش کریں تو وہ انہیں نہیں ماریں گے۔ جس کے بعد خان آف کلات کے درمیان میں پڑنے پر چاکر نے کیپٹن ہینڈ کی اہلیہ کو باعزت طریقے سے کراچی بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب تک انگریز کراچی خالی نہیں کریں گے وہ اور ان کے ساتھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور حملے جاری رہیں گے۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ چاکر خان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ حب کے علاقے چچڑی نامی علاقے میں موجود تھے۔ سرداروں نے مذاکرات کے بہانے بلا کر دھوکے سے انہیں گرفتار کر لیا اور سخت پہرے میں کراچی میں انگریز کیمپ بھیج دیا۔ غلام رسول کلمتی لکھتے ہیں کہ چاکر خان جب حب کے علاقے میں موجود تھے تو اس وقت لسبیلا کے حاکم پر انگریزوں کا دباؤ تھا کہ کسی بھی صورت میں چاکر کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کریں۔ دوسری طرف چھٹا سردار جو انگریزوں کے خاص آدمی تھے اور ان سے وفاداری کا عہد کر چکے تھے اور ان کے لوگ چاکر کی تلاش میں تھے۔
چاکر خان کی گرفتاری میں چھٹا سردار صاحب خان کے کردار کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گل حسن کے مطابق 9 میل نے شاہ نورانی کے علاقے کے رہائشی چھٹا قبیلے کے سردار صاحب خان کو کراچی طلب کیا، ان کو میر چاکر خان کے خلاف مدد کے لیے کہا۔ کراچی کے آس پاس جاگیر دینے پر صاحب خان نے 9 میل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ دوسری جانب خان آف قلات نے بھی اپنے جاسوس چاکر کے پیچھے لگا دی اور اس طرح چاکر اپنوں اور غیروں کی چال میں پھنس گیا۔ 5 ماہ کے بعد جاسوسوں نے چاکر کے ہب کے پار چچڑی والے علاقے میں موجود ہونے کی اطلاع دی۔ چاکر اور ان کے ساتھیوں کا ٹھکانہ کراچی کے کاٹھوڑ علاقے میں گوریان پہاڑ میں بنی ہوئی غار تھی، جہاں ان کا گھیراؤ کیا گیا۔ چاکر نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے نکلنے کا کہا اور خود مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم خان آف قلات اور دیگر سردار مذاکرات کے لیے آ گئے اور اس طرح مذاکرات کا جھانسا دے کر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھاؤنی لایا گیا۔ 9 میل اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ چاکر کو کراچی میں انگریزوں کی چھاؤنی میں پیش کر کے فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ ان پر الزام ثابت ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اس مقام پر پھانسی دی جائے جہاں کیپٹن ہینڈ کو قتل کیا گیا تھا۔ فوجی عدالت کرنل سپلر، میجر ڈونوہائی اور 9 میل پر مشتمل تھی۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ اس وقت کراچی پر میروں کی عملداری تھی اور ان کا اپنا عدالتی نظام تھا، لیکن پھر بھی چاکر خان کو تالپور حکمرانوں کی عدالت میں پیش کرنے کے بجائے ایک فوجی عدالت قائم کر کے مقدمہ چلایا گیا۔ یہ سندھ میں قائم ہونے والی پہلی فوجی عدالت تھی۔ چاکر سے بار بار ان کے شریک ملزمان کا پوچھا گیا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ کام انہوں نے اکیلے کیا ہے۔ 9 میل کی یادداشتوں میں کہیں بھی کیپٹن ہینڈ کی اہلیہ کے اغوا اور واپسی کا ذکر نہیں ملتا۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ جنرل ہینڈ کی اہلیہ کا بیان بھی لیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کچھ عرصہ چاکر خان اور کچھ وقت خان آف قلات کی پناہ میں رہیں، مگر اس دوران چاکر خان نے کبھی میلی آنکھ سے انہیں نہیں دیکھا۔ قبائلی سرداروں نے انگریز سرکار کو ان کا وعدہ یاد دلانے کا فیصلہ کیا کہ اگر چاکر گرفتار ہوئے تو ان کو زندگی بخش دی جائے گی۔ مقامی سرداروں نے خان آف قلات اور تالپور حکمرانوں پر دباؤ ڈالا کہ چاکر کو رہا کیا جائے، لیکن انگریز سرکار سے یہ جواب ملا کہ میر چاکر خود پیش نہیں ہوئے بلکہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لہذا انہیں رہا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر انہیں رہا کیا گیا تو دیگر مزاحمت کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ چاکر سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا مجھے کسی اونچی جگہ پر پھانسی دی جائے اور زندان سے لے کر پھانسی گھاٹ تک آنکھوں پر پٹی نہ باندھی جائے تاکہ میں آخری سانس تک اپنی سرزمین کا نظارہ کر سکوں۔ ان کی یہ خواہش تسلیم کر لی گئی۔ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب ڈالمیا میں موجود پہاڑی پر انہیں پھانسی دی گئی۔ پھانسی سے قبل کراچی آنے والے راستوں کو بند کیا گیا تھا۔ رچرڈ برٹن نے سن 1851 میں لکھی گئی کتاب سندھ ایک اداس وادی میں ڈالمیا کی اس پہاڑی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چوٹی پر ایک لکڑا لگا ہوا ہے جو کہ اس قبر کا نشان ہے۔ اس شخص کا اصل نام فقیر تھا اور اس نے ایک انگریز افسر کو مارا تھا، جس کے جرم میں انہیں یہاں پھانسی چڑھایا گیا۔ مقامی لوگ ان کو غیبی طاقت والا سمجھتے تھے اور ان کے زیر اثر کچھ لوگ ڈاکو بن گئے تھے۔ گل حسن کے مطابق مقامی لوگوں نے پھانسی کی یاد میں پتھر رکھ کر لکڑا لگایا تھا اور اس پہاڑی کا نام بھی چاکر سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ سن 1913 کے سروے نقشے میں اس جگہ کا نام جبل چاکر پھانسی موجود ہے، جو آج بھی چاکر پھانسی کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں سے ایک برساتی نالہ بھی نکلتا ہے جو ملیر ندی میں شامل ہو جاتا ہے۔ غلام رسول لکھتے ہیں کہ پہاڑی پر ایک تختہ گاڑ کر اس پر جھنڈا لگایا گیا اور اسے زیارت کی حیثیت حاصل ہو گئی اور اس پہاڑ کا نام چاکر پاہو رکھ دیا گیا۔ چاکر خان کی میت پہلے منگو پیر لے جائی گئی اور پھر وہاں سے شاہ نورانی لے جا کر دفن کر دی گئی۔ چاکر کے خاندان کے لوگ آج بھی شاہ نورانی کے مجاور ہیں۔ کیپٹن ہینڈ کی تدفین بندر روڈ پر واقع عیسائیوں کے قبرستان میں کی گئی۔ گل حسن کے مطابق یہ عیسائیوں کا پہلا قبرستان تھا جو جامعہ قلات سے پہلے اقبال سینٹر کے عقب میں واقع تھا، جس کا اب نام و نشان نہیں رہا۔ چاکر کلمتی کی پھانسی کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں۔ غلام رسول کلمتی لکھتے ہیں کہ 3 سال بعد
ایک نئی مزاحمت کا سامنا تھا جس کے سرغنہ چاکر کلمتی کا پیروکار سید داد کلمتی تھے۔ ایک روز انگریز فوج کا ایک دستہ ملیح ندی پر گشت کر رہا تھا کہ حملہ ہو گیا۔ حملہ آور سید داد اور ان کے 4 ساتھی تھے۔ اس حملے میں 2 سپاہی مارے گئے اور سائیں بھی اپنے ساتھیوں سمیت